آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس میں کچھ نیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے چند دنوں سے جو ہم لوگ رولس اینڈ ریگولیشن پڑھ رہے ہیں انہی رولس اینڈ ریگولیشن کا ریویژن ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ نئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الدرس الحادی عشرہ، دا 11th لیسن، 11واں لیسن، ٹھیک ہے، 11واں سبق۔ بیتی، بیتی کے معنی ہوں گے میرا گھر۔ یہاں بیٹھنا ہوں۔ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے بیتی، یہ ہیڈ لائن جو ہے یہ لکھا ہوا ہے بیتی، مائی ہاؤس، ٹھیک ہے۔ تو بیت کی اضافت، بیت کے معنی ہوتے ہیں گھر، بیت کی اضافت فرسٹ پرسن کی ضمیر کی طرف کی گئی ہے، پرونون کی طرف کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فرسٹ پرسن متکلم کے لیے، فرسٹ پرسن کے لیے جو پرونون آتا ہے اور وہ میسکولین کے لیے بھی اور کیا کہتے ہیں فیمینین کے لیے بھی آتا ہے۔ مائی ہاؤس یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے، ٹھیک ہے، ہی اور شی دونوں کے لیے مائی کہا جائے گا۔ بیتی میرا گھر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے، یہ ہاذا جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور بیتی یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے پریڈیکیٹ ہے، خبر ہے۔ ہاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے، دس از مائی ہاؤس، ٹھیک ہے۔ اب پریڈیکیٹ کو ہٹا کر کے، اس پریڈیکیٹ کو ہٹا کر کے ہم سینکڑوں نون یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے نون چینج کر کر کے۔ قلم رکھ دیں گے تو ہاذا قلمی، دس از مائی پین، ٹھیک ہے۔ کتاب رکھ دیں گے ہاذا کتابی، دس از مائی بک، ٹھیک ہے۔ اب کے معنی باپ رکھ دیں گے تو ہو جائے گا ہاذا ابی، یہ میرے ابو ہیں۔ رکھ دیں گے تو ہو جائے گا ہاذا امی، یہ میری امی ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے بن جائیں گے سینٹینس، ٹھیک ہے۔ بیتی امام المسجدی، دیکھیں یہ دوسرا سینٹینس ہے، بیتی یہ سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہے۔ بیت جو ہے مضاف ہے اور یا ضمیر جو فرسٹ پرسن کے لیے جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے آپ کا مضاف الیہ، وہ دونوں مل کر کے سبجیکٹ بنا۔ اور پریڈیکیٹ پارٹ میں بھی مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہے، ٹھیک ہے۔ امامہ کا استعمال جو ہوتا ہے ایز اے مضاف ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو نون آئے گا اس پہ زیر آئے گا ہمیشہ، وہ جینیٹو کیس میں ہوگا۔ امام المسجد، مسجد کے سامنے، مسجد کے آگے، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے، بہت سمپل ہے۔ دیکھیں یہاں فی ہی، یہاں پہ مذکر کی ضمیر ہے تو کہیں گے فی ہی، اگر مؤنث کی ضمیر ہوگی تو کیا ہوگا فی ہا، ٹھیک ہے۔ فی ہی حدیقۃ صغیرۃ، اس میں ایک چھوٹے باغ ہیں، اس میں ایک چھوٹا باغیچہ ہے۔ حدیقۃ کے معنی گارڈن، باغ، باغیچہ، چمن، پارک۔ ہاذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے۔ دیکھیں یہاں پہ غرفتن جو ہے یہ مؤنث ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہاذا کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہاذہ کا استعمال کریں گے۔ ہاذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے، دس از مائی روم، غرفتی مائی روم۔ آگے دیکھیں فی ہا، یہاں پہ مؤنث کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا سینس سیم ہوگا اس میں، ٹھیک ہے۔ فی ہی یا فی ہا دونوں کا میننگ سیم ہوگا، یعنی ان اٹ، ان دس یا پھر ان اٹ۔ فی ہا اس میں کیا ہے؟ نافذۃ کبیرۃ، ایک بڑی کھڑکی ہے۔ کہاں؟ اس میں یہ جو ضمیر ہے فی ہا میں، ہا ضمیر کا جو اینٹیسیڈنٹ ہے جسے اردو میں مرجع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے غرفتی، ٹھیک ہے۔ فیہا یعنی فی الغرفتی، ٹھیک ہے، یعنی میرے کمرے میں، فی غرفتی، فیہا یعنی فی غرفتی، ان مائی روم، ٹھیک ہے۔ فیہا نافذۃ کبیرۃ، اس میں ایک بڑی کھڑکی ہے، ومروحۃ جمیلۃ، اور ایک خوبصورت پنکھا ہے۔ مروحۃ کے معنی سیلنگ فین،
اور ایک خوبصورت چھت کا پنکھا ہے. ہادہ سریری، یہ میرا بیڈ ہے، یہ میری چارپائی ہے. ٹھیک ہے، ہاذا سریری، یہ میری چارپائی ہے. وہذا کرسی گی، اور یہ میری کرسی ہے. وہذا مکتبی، اور یہ میرا میز ہے، ٹیبل ہے. دس از مائی ٹیبل، رائٹنگ ٹیبل. ساعتی وقلمی وکتابی، دیکھ رہے ہیں نا، فرسٹ پرسن کی ضمیر یا متکلم کی طرف اضافت کر رہے ہیں. سوری، نظافت نہیں، اضافت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پسیز کر رہے ہیں. ساعتی، مائی واچ. ٹھیک ہے، ساعتن کے معنی واچ، گھڑی. ساعتی، مائی واچ. وقلمی، اینڈ مائی پین. وکتابی، اینڈ مائی بک. واو کے معنی اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، علی المکتبی از آن دی ٹیبل، از آن دی رائٹنگ ٹیبل. المکتب کے معنی رائٹنگ ٹیبل، سمپلی ٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں. وحقیبتی، اور میرا بیگ. ٹھیک ہے، حقیبتن کے معنی ہوں گے اسکول بیگ اور کالج بیگ. حقیبتی، مائی بیگ، مائی اسکول بیگ اور مائی کالج بیگ. وحقیبتی تحت المکتبی، اور میرا بیگ میز کے نیچے ہے. یہ جو تحتا ہے یہ امامہ کی طرح ہے، یہاں دیکھیں. ٹھیک ہے، تحتا اور امامہ ایز اے مضاف استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد جو بھی نون ہوگا وہ جینیٹو کیس میں ہوگا، یعنی اس پر زیر ہوگا. ٹھیک ہے، مضاف لے کی بنا پر. وحقیبتی تحت المکتبی، اور میرا بیگ میز کے نیچے ہے. آگے، نافذۃ غرفتی، یہاں دیکھیں نافذۃ نہیں کہیں گے، دو پیش نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یہ مبتدا نہیں ہے ڈائریکٹ. یہ نافذۃ کے معنی کھڑکی ہوتا ہے. ڈائریکٹ یہ اکیلا مبتدا نہیں بن رہا ہے، سبجیکٹ نہیں بن رہا ہے، بلکہ اس نافذۃ کی اضافت ہو رہی ہے غرفتی کی طرف، مائی روم کی طرف اضافت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں اسے کلیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں، اضافت جس پہ ہوگا نا اس پہ تنوین نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اضافت جو ہوگا، جو مضاف بنے گا، مضاف پارٹ بنے گا، اس پہ تنوین نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو نافذۃ ہوگا، نافذۃ نہیں ہو سکتا. نافذۃ غرفتی. اب دیکھیں یہاں، یہ جو نافذۃ پارٹ ہے یہ مضاف ہے، اور غرفتی میں دو پارٹیکل ہے، ایک غرفتن اور ایک یا، ہے نا. تو غرفتن جو ہے وہ ہے مضاف الیہ نافذۃن کا. ٹھیک ہے، نافذۃن کے حساب سے یہ مضاف الیہ ہے، لیکن یا ضمیر کے ادھر اگر دیکھیں گے، یا ضمیر کے حساب سے دیکھیں گے، تو چونکہ یہ یا ضمیر سے پہلے ہے تو یا ضمیر کا یہ مضاف ہے. اس سے پتہ چلا کہ ایک ہی لفظ یا ایک ہی نام ایٹ اے ٹائم مضاف بھی بن سکتا ہے اور مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نافذۃ جو ہے یہ صرف مضاف ہے، مضاف الیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور غرفتی میں جو یا ہے یہ صرف مضاف الیہ ہے، مضاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو بیچ میں غرفتن ہے یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. یہ مضاف الیہ پہلے بنے گا، کس کا؟ نافذۃ کا. نافذۃ غرفتی. ٹھیک ہے، اور یہ غرفہ جو ہے یہ مضاف بن گیا یا کے حساب سے، اور یا ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ بن گیا. تو اب ترجمہ ہوگا میرے کمرے کا. ٹھیک ہے، میرے کمرے کا، میرے کمرے کی کھڑکی. ٹھیک ہے، دا ونڈو آف مائی روم مفتوحۃ از اوپن. ٹھیک ہے، میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. آگے دیکھیں، ہاذہ غرفۃ اخی، ایک دم سیم وہی چیز ہے. غرفۃ جو ہے مضاف ہے، صرف مضاف ہے، اور یہ جو یا پارٹیکل ہے یہ صرف مضاف الیہ ہے. لیکن یہ جو اخ ہے، یہ جو اخ ہے، اخن کے معنی بھائی، یہ مضاف الیہ ہے پہلے. غرفۃ کا مضاف الیہ ہے، اور یا ضمیر کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو چونکہ یا ضمیر کے بیفور ہے اس لیے یا ضمیر کا کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہوگا. اور غرفتو کے آفٹر ہے تو غرفتو کا یہ مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک ہے، غرفتو اخی، دیکھیں غرفتو کے معنی کمرہ، اخی کے معنی میرا بھائی. ٹھیک ہے، تو میرے بھائی کی طرف اس کی اضافت کی جا رہی ہے غرفتن کی. ٹھیک ہے، ہاذہ غرفۃ اخی،
یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. دس از دی روم آف مائی برادر. ٹھیک ہے, وہ کے معنی اور وَتِلْكَ غُرْفَةُ اُخْتِي. یہاں دیکھیں اخن کے معنی بھائی اور اختن کے معنی بہن. اختن کی اضافت یا ضمیر کی طرف کی گئی ہے. اختی مائی سسٹر اینڈ اخی مائی بردر. وَتِلْكَ غُرْفَةُ اُخْتِي اور وہ, تلک کے معنی وہ, ٹھیک ہے, اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. وَتِلْكَ غُرْفَةُ اُخْتِي اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. آگے دیکھیں غرفت اخی. غرفت اخی میرے بھائی کا کمرہ کبیرتن بڑا ہے. وغرفت اختی اور میری بہن کا کمرہ صغیرتن چھوٹا ہے. غرفت اخی میرے بھائی کا کمرہ, اخی کے معنی بھائی, اختی کے معنی میری بہن. اخی کے معنی میرا بھائی اور اختی کے معنی میری بہن. غرفت اخی نہیں سوری غرفت اخی میرے بھائی کا کمرہ امام غرفتی میرے کمرے کے سامنے ہے. امامہ کے معنی سامنے, آگے, ان فرنٹ آف. امام غرفتی, ٹھیک ہے, میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے آگے ہے, سامنے ہے. اس کے بعد ہے وغرفت اختی اور میری بہن کا کمرہ امام المطبخی کچن کے سامنے ہے. مطبخ کے معنی کچن, امامہ کے معنی آگے, سامنے. اس کے بعد ہے لی اخن واحدن میرا ایک بھائی ہے. ٹھیک ہے, واحدن کا اگر معنی لیں گے سنگل یعنی صرف, میرا صرف ایک بھائی ہے. کیونکہ اگر واحدن کو ہٹا کر کے دیکھیں گے تو اخن میں جو تنوین ہے اسی سے ایک کا سینس نکل رہا ہے. لی اخن میرا ایک بھائی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو واحدن ہے یہ تاکید کے لیے ہے, تو میرا صرف ایک بھائی ہے. ٹھیک ہے, I have only one brother. اسمہ دیکھیں حمزہ شروع میں ہے, پروناؤنس ہو رہا ہے. اسمہ اس کا نام اسامہ. اسامہ تو اسامہ ہے. اسمہ دس از سبجیکٹ اینڈ اسامہ تو دس از پریڈیکیٹ. ٹھیک ہے, his name is اسامہ اس کا نام اسامہ ہے. میرا ایک بھائی ہے اس کا نام اسامہ ہے. ولی اختن واحدتن دیکھیں اخن کے ساتھ واحدن آیا لیکن اختن کے ساتھ واحدتن آ رہا کیونکہ اختن مؤنث ہے اور میری ایک بہن ہے, اور میری صرف ایک بہن ہے. واحدتن کا صرف کرے ترجمہ. اسمہا مذکر ہوگا تو اسمہو کہیں گے, his name. مؤنث ہوگا تو اسمہا کہیں گے, her name. اسمہا سعاد اس کا نام سعاد ہے. آگے دیکھیں ابی مائی فادر و امی اینڈ مائی مدر فی تلک الغرفۃ الکبیرہ. ٹھیک ہے, فی کے معنی میں, تلک الغرفۃ الکبیرہ اس بڑے کمرے میں. ٹھیک ہے, میرے ابو اور امی اس بڑے کمرے میں ہیں. انا احب ابی و امی. انا احب میں محبت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں, پسند کرتا ہوں, چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ احبو میں دونوں کے لیے آئے گا, مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. میں چاہتا ہوں, میں چاہتی ہوں, میں پسند کرتا ہوں, میں پسند کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اس طرح سے انا احب ابی میں اپنے ابو کو چاہتا ہوں, و امی اور اپنے امی کو چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, انگلش ترجمہ ہوگا آئی لو مائی فادر اینڈ مائی مدر. ٹھیک ہے, احب آئی لو. و احب اخی و اختی اور میں اپنے بھائی اور بہن سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, محبت بھی کہہ سکتے ہیں, چاہنا بھی کہہ سکتے ہیں, پسند کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک کوئی پرابلم ہو تو بتائیے. مائک کو بند کر لیجیے. چھوٹے چھوٹے سینٹینس ہے, بتائیے. آواز آ رہی ہے نا؟
जी कुछ प्रॉब्लम है, कोई बड़ा प्रॉब्लम है हो तो बताइए। कुछ नहीं है, बस फर्स्ट पर्सन की जो ज़मीर है यानी या मुतकल्लिम बोलते हैं इसको, ठीक है। किसी भी नॉन के साथ जोड़ देंगे तो उसका तर्जमा होगा माई, ठीक है। माई हाउस, माई पेन, माई टीचर, माई स्टूडेंट, बहुत आसान है जी। आगे देखिए, तमारीन, तमरीन की जमा तमारीन, एक्सरसाइज। इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट, पढ़ें और लिखें। नंबर 1, मन फी हादल बैत, इस घर में कौन है। मन के माना कौन, फी के माना में, हाजल बैत इस घर, इस घर में कौन है। फी ही हामिदुन, इसमें हामिद है। फी ही हामिदुन, इसमें यानी फिल बैत, फी ही यानी फिल बैत, इस घर में हामिद है। नंबर 2, माजा फिल हकीबती, बैग में क्या है। फीहा, चूंकि बैग मुअन्नस है इसलिए फीहा कहेंगे, फीही नहीं कह सकते, ठीक है। मुअन्नस नाम के लिए मुअन्नस की ज़मीर लाएंगे, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर लाएंगे। फीहा यानी फिल हकीबा, फीहा किताबी व कलमी व दफ्तरी, उसमें यानी बैग में मेरी किताब, मेरा कलम और मेरा नोटबुक है, ठीक है। आगे देखिए, ये बहुत छोटा लेसन है, बस ये लास्ट सफ़ा है आज का, आज का नहीं है, इस सफ़े का। नंबर 3, मन फिस सय्यारती, कार में कौन है। मन के माना कौन, फी के माना में, सय्यारा के माना कार, ठीक है। हु इज इन द कार। फी हा, यहाँ देखेंगे फी हा क्यों लाए, फी ही क्यों लाए, नहीं लाए, क्योंकि ये मुअन्नस नाम है सय्यारा, ठीक है। फी हा अबी, अबी माई फादर, वाव के माना और, उम्मी माई मदर, वाव के माना और, अखी माई ब्रदर, व उख्ती एंड माई सिस्टर, ठीक है। मन फिस सय्यारा, मन फिस सय्यारती, कार में कौन है। फीहा यानी उसमें, फीहा उसमें मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरा भाई और मेरी बहन है। नंबर 4, मन फी मस्जिदिल जामिअती अल आन, मन के माना कौन, फी के माना में, मस्जिदिल जामियत ये मुजाफ और मुजाफ इलैह है, ठीक है। जामिया मस्जिद में, ठीक है, जामा मस्जिद में। अभी कौन है, ठीक है। अल आन के माना अभी, मन फी मस्जिदिल जामिअती, जामा मस्जिद में अभी कौन है। जवाब है मा फीही अहदुन। देखिए माँ है निगेटिव का, ठीक है, किसी चीज को निगेटिव बनाने के लिए आता है माँ। फीही यानी फी मस्जिदिल जामिया, फीही यानी फी मस्जिदिल जामिया। मैंने बताया कि मुजाफ और मुजाफ इलैह में किसके अकॉर्डिंग कोई चीज आता है किसका एतबार किया जाता है, मुजाफ का एतबार किया जाता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है। तो ये देखिए मस्जिद मुजक्कर है, इसी वजह से फीही कहें, ठीक है। अल जामिया के हिसाब से फीहा नहीं कहें, ठीक है। मा फीही अहदुन, अहदुन के माना कोई, मा फीही अहदुन उसमें कोई नहीं है, यानी जामा मस्जिद में कोई नहीं है। आगे देखिए नंबर 5, मन फी हाजिहिल गुरफा, इस कमरे में कौन है इस कमरे में कौन है। फी हा, यहाँ देखिए फी ही नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये अलगुरफा जो है मुअन्नस है, ठीक है। फीहा अलमुदीर, उसमें डायरेक्टर हैं, ठीक है। अलमुदीर के माना डायरेक्टर, उसमें डायरेक्टर सर हैं। लास्ट, इकरा, रीड, पढ़ें पढ़ेंगे तो पढ़ें, मैं हेल्प करूंगा, बहुत आसान है जी। मैं पढ़ूं, देखिए नंबर 1 में है, उहिब्बु अबी
احبو کے معنی آئی لو، ٹھیک ہے. ابی مائی فادر، و امی اینڈ مائی مدر، ٹھیک ہے. آئی لو مائی فادر اینڈ مائی مدر، میں اپنے امی ابو سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. نمبر 2، احب اخی و اختی، آئی لو مائی بردر اینڈ سسٹر، ٹھیک ہے. احبو کے معنی آئی لو، اخی کے معنی مائی بردر اینڈ اختی کے معنی مائی سسٹر. نمبر 3، احب زمیلی، احب کے معنی آئی لو، زمیل کے معنی کلیگ ساتھی، زمیلی کے معنی مائی کلیگ میرا ساتھی، میں اپنے ساتھی سے محبت کرتا ہوں. نمبر 4، احب استاذی، میں اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. آئی لو مائی ٹیچر. نمبر 5، احب اللہ، میں اللہ جل شانہ سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. بہت آسان ہے لفظ. نمبر 6، احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اگر کیا کہتے ہیں لڑکے کہیں گے تو کرتا ہوں، لڑکی کہیں گی تو کرتی ہوں، ٹھیک ہے. نمبر 7، احب اللغت العربیۃ، میں عربی زبان سے محبت کرتا ہوں. احب آئی لو، اللغہ کے معنی لینگویج، العربیہ کے معنی عربی، آئی لو عربک لینگویج. سمجھ میں آئی بات؟ جی ہلو جی آگے چلیں. جی دیکھیے الدرس الثانی عشرہ، 12واں سبق. سعاد کہتا ہے، نہیں سعاد لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے. سعاد کہتی ہے السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے. دو لڑکی میں بات ہو رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ علیکی کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہاں زیر دیا ہوا ہے علیکی، ٹھیک ہے. ایک سنگل پرسن کو، ایک سنگل فیمینین کو اگر سلام کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو السلام علیکی کہیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ صرف عربی سیکھنے کے طور پہ اس چیز کو سمجھنا ہے، کرنا وہی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ مسنون ہے، ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں سعاد کہتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا ترجمہ تو بالکل واضح ہے، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، ٹھیک ہے. البنتو لڑکی کہتی ہے وعلیکی السلام، یہ بھی وہی کہتی ہے زیر کے ساتھ وعلیکی السلام، اور تم پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں. کیف حالکی یا بنتو، بنتو کے معنی بیٹی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ابن کے معنی بیٹا ہوتا ہے. کیف حالکی یا بنتو، اے بیٹی تمہارا حال کیا ہے، تم کیسی ہو، ہاؤ آر یو، ٹھیک ہے. انا بخیر والحمد للہ، انا بخیر آئی ایم فائن، والحمد للہ، ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر ہے. انا بخیر والحمد للہ، میں الحمد للہ اچھی ہوں. من این انتی، یہاں دیکھیں مؤنث ہے اس لیے انتی کہہ رہے ہیں، مذکر ہوتا تو انتا کہتے ہیں. آپ کہاں سے ہیں، ویئر آر یو فرام. انا من الریاض، آئی ایم فرام ریاض، ٹھیک ہے. مسموکی واٹ از یور نیم، سب کے آخر میں دیکھیں زیر ہے، مسموکہ اگر ہوگا تو مذکر کو ایڈریس کرنا ہوگا. اسمی آمینتو، میرا نام آمینہ ہے. آمینہ ڈپٹوٹ ہے، غیر منصرف ہے، تنوین نہیں آ سکتا اس پہ. این ابو کی، تمہارے ابو کہاں ہیں، ٹھیک ہے. ابی میرے ابو، ہونا ہونا کے معنی یہاں، فی المدینۃ المنورہ، میرے ابو یہاں مدینہ منورہ میں ہیں. ہوا موجہ فی المدرسۃ الثانویہ، وہ ایک سیکنڈری اسکول میں انسٹرکٹر ہیں، ٹھیک ہے. یہ موجہ کے معنی ہوں گے انسٹرکٹر، انسٹرکٹر یعنی نگراں. وَأَيْنَ أُمُّكِ، اور تمہاری ماں کہاں ہے،
ہی ایزن ہونا، ایزن کے معنی وہ بھی، ٹھیک ہے، ہی ایزن ہونا وہ بھی یہاں ہے، ہونا کے معنی ہیئر، ہی طبیبتن وہ ایک ڈاکٹر ہیں، فی مستشفى الولادہ، ٹھیک ہے، مستشفى الولادہ کے معنی ہوں گے بچوں کا ہاسپٹل، ٹھیک ہے، میٹرنیٹی ہاسپٹل، ہی طبیبۃ فی مستشفى الولادہ وہ ایک میٹرنیٹی ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر ہے۔ ومن هذه الفتاة التي معك، دیکھیں کل آیا تھا فتح، ٹھیک ہے، آج آیا فتات، فتات کے معنی ہوں گے ینگ گرل، ٹھیک ہے، کی وجہ یہاں پہ التی آیا ہے، التی آیا ہے مؤنث ریلیٹو پرونون۔ ومن هذه الفتاة التي معك، اور یہ لڑکی جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ اہی اختکی، کیا یہ تمہاری بہن ہے؟ لا نہیں، یہ بنت عمی، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، عمی کے معنی میرے چچا، بنتو کے معنی بیٹی، ٹھیک ہے، مضاف اور مضاف لے ہیں، نہیں یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، یعنی چچا زاد بہن ہے، کزن، چچیری بہن۔ مسموہا اس کا نام کیا ہے؟ واٹ از ہر نیم؟ اسمہا فاطمہ، اس کا نام فاطمہ ہے، ہر نیم از فاطمہ، فاطمہ بھی ڈپٹوٹ ہے، غیر منصرف ہے، تنوین نہیں آ سکتا۔ اہی زمیلتو کی، کیا وہ تمہاری ساتھی ہے، کلیگ ہے؟ لا نہیں، دیکھیں لا نہیں، انا فی المدرسۃ المتوسطہ، ٹھیک ہے، متوسطہ کے معنی ہوں گے مڈل، ٹھیک ہے، ثانویہ کے معنی سیکنڈری، میں ایک مڈل اسکول میں ہوں، مدرسہ کے معنی اسکول، وہی ہے فی المدرسۃ الثانویہ، اور وہ ایک سیکنڈری اسکول میں، ہائی اسکول میں، مدرسۃ الثانویہ کے معنی ہائی اسکول، مدرسۃ المتوسطہ، متوسط اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مڈل کے سینس میں۔ الکی اختن، کیا تمہاری بہن ہے؟ لا نہیں، مالی اختن، میری کوئی بہن نہیں ہے، میری بہن نہیں ہے، ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ ہیو اے سسٹر۔ الکی اخن، کیا تمہارا بھائی ہے؟ نعم، ہاں، لی اخن کبیر، میرا ایک بڑا بھائی ہے، ٹھیک ہے، آئی ہیو اے بگ بردر، وہو طالب بالجامعہ، اینڈ ہی از اے اسٹوڈنٹ ان دی یونیورسٹی، اور وہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے، یونیورسٹی میں طالب علم ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ ومن هذا الطفل الذی معک، یہاں دیکھیں طفل جو ہے مذکر ہے، یہی وجہ ہے کہ ریلیٹو پرونون مذکر لائیں، الذی لائیں، اللتی نہیں لائیں، اور یہ بچہ جو تمہارے ساتھ ہے، معکی تمہارے ساتھ ہے، کون ہے؟ ہوا بنو اخی، ٹھیک ہے، یہاں دیکھو ہوا سبجیکٹ ہو گیا، ابنو مضاف ہو گیا، اور یہ دونوں مل کر ابنو کا مضاف الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ابنو اخی یعنی میرے بھائی کا بیٹا، یعنی وہ میرا بھتیجا ہے، ٹھیک ہے، ہوا بنو اخی وہ میرا بھتیجا ہے۔ مسمہ، اس کا کیا نام ہے، اس کا نام کیا ہے، واٹ از ہز نیم؟ اسمہ سعد، اس کا نام سعد ہے، ہز نیم از سعد۔ اُمُّکِ فی البیت الآن، کیا تمہاری ماں ابھی گھر میں ہے؟ الآن کے معنی ابھی، ٹھیک ہے، لا نہیں، ذہبت، دیکھیں ذہبہ کے معنی ہوں گے وہ گیا، وہ ایک مرد گیا، اسی کا مؤنث، اسی کی مؤنث فارم ہوگی ذہبت، ٹھیک ہے، یعنی شی وینٹ، ہی وینٹ، ذہبہ، شی وینٹ، ذہبت، ذہبت الی المستشفى، وہ ہاسپٹل گئی، ٹھیک ہے، المستشفى کے معنی ہاسپٹل۔ تمارین، اقرأ واکتب، کیف حالک یا ابی، اے میرے ابو آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جواب دیں گے، کہیں گے انا بخیر والحمد للہ، ٹھیک ہے، کیف حالک یا امی، اے میری ماں تمہارا حال کیسا ہے، تم کیسی ہو، وہ جواب دیں گی انا بخیر والحمد للہ، بہت آسان ہے۔ نمبر 3 میں ہے این ابنک یا زینب،
اے زینب تمہارا بیٹا کہاں ہے، ٹھیک ہے. اینا ابنو کا مل جائے گا، اینا ابنو کا یا زینب. ذہب الی المسجد وہ مسجد گیا ہے. دیکھیں ہی وینٹ کے لیے آئے گا ذہبا اور شی وینٹ کے لیے آئے گا ذہبت. فورتھ این بنتو کا یا آمینہ اے آمینہ تمہارا بیٹا کہاں ہے، ٹھیک ہے. تمہاری بیٹی کہاں ہے، بنتو کے معنی بیٹی. ذہبت الی المدرسہ وہ مدرسہ گئی. نمبر 5 لمن هذه الساعة الجمیلہ یہ خوبصورت گھڑی کس کی ہے. اہی لک یا فاطمہ کیا تمہاری ہے اے فاطمہ. نعم اس نے کہا نعم ہاں. ہی لی وہ میری ہے، ٹھیک ہے. کوئی پرابلم ہو تو بتاتے جائیے گا کہیں بھی کوئی کچھ سمجھنے میں. دیکھیے نمبر 6 میں ہے احاذہ قلم کا یا محمد اے محمد کیا یہ تمہاری کیا یہ تمہارا قلم ہے، کیا یہ تمہارا قلم ہے. وہ جواب دیتا ہے نہیں. ہذا قلم کا انت یہ تمہارا قلم ہے، ٹھیک ہے. دس از یور پین، دس از یور پین. نمبر 7 میں ہے تلک السیارۃ الجمیلۃ التی خرجت الان. دیکھیں وہ خوبصورت کار جو خرجت الان، ٹھیک ہے نکلا ابھی، من المدرستی مدرسہ سے، کس کا ہے، للمدیری ڈائریکٹر کی ہے. وہ خوبصورت کار جو ابھی مدرسے سے نکلا کس کی ہے، للمدیری ڈائریکٹر کی ہے. نمبر 8 انت مہندس کیا آپ ایک انجینئر ہیں، یا اخی او مائی بردر اے بھائی کیا آپ ایک انجینئر ہے. لا نہیں، انا طبیب میں ایک ڈاکٹر ہوں. نمبر 9 میں ہے انتی طبیبۃ یا اختی اے میری بہن کیا آپ ایک ڈاکٹر ہو. لا نہیں، انا مدرسۃ نہیں میں ایک مدرسہ ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں. نمبر 2 میں دیکھیے اقرا کل جملۃ من الجمل الآتیہ آنے والے تمام جملوں کو پڑھو. ثم اقرأها اخرى پھر اس کو پڑھو. ثم اقرأها اخرى پھر اس کو پڑھو. بعد تغییر المنادى منادہ کے بدلنے کے بعد، ٹھیک ہے. کما ہوا موضح فی المثال جیسا کہ مثال میں دیا ہوا ہے. دیکھیں منادہ کسے کہتے ہیں، یا حرف ندا کے بعد جو ناؤن ہوتا ہے اسے منادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال دیکھیں پیٹرن این قلم کا یا ابی اے میرے ابو تمہاری قلم کہاں ہے، ٹھیک ہے آپ کی قلم کہاں ہے. تو یہاں پہ یا کے بعد ابی ہے مذکر ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں یا امی ہے مؤنث ہے، ٹھیک ہے مؤنث فارم یہاں پہ ہے. این قلم کا یہاں پہ قلم کا نہیں ہونا چاہیے، زیر ہونا چاہیے. این قلم کی یا امی اے میری امی آپ کا قلم کہاں ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے نمبر 1 میں عندک قلم یا محمد اے محمد کیا آپ کے پاس قلم ہے، ٹھیک ہے. تو اب اسی پیٹرن پہ بنانا ہے آپ کو عندک قلم یا محمد کے پیٹرن میں. تو کیا بنے گا عندکی ہے نا، کاف پہ زبر کے بجائے زیر ہوگا عندکی، ٹھیک ہے. سینس دونوں کا سیم ہوگا. ڈو یو ہیو کیا تمہارے پاس، عندک کا بھی ترجمہ کیا تمہارے پاس، عندکی کا ترجمہ بھی تمہارے پاس. عندک میں مذکر کو ایڈریس کر رہے ہیں، عندکی میں مؤنث کو ایڈریس کر رہے ہیں، یہ فرق ہے. عندکی قلم یا آمینہ اے آمینہ کیا تمہارے پاس قلم ہے. دوسرا این بیتک یا استاذی، ٹھیک ہے اے میرے استاد آپ کا گھر کہاں ہے. دیکھیں استاذ کا جو مؤنث شکل ہے استاذتی، تو یہاں پہ کیا ہوگا این بیتکی ہے نا، بالکل آسان ہے. این بیتکی یا استاذتی اے میری استانی آپ کا گھر کہاں ہے، یہی نہ ہوگا، استانی کہتے ہیں لیڈی ٹیچر کو. نمبر 3 میں ہے احاذت دفتر لکا، لکا کے معنی یور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیا یہ نوٹ بک تمہاری ہے اے علی. تو یہاں پہ کیا ہوگا احاذت دفتر لکی یا فاطمہ. کتنا سمپل ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، تھوڑا سا چینج کر دینا ہے بس.
من این انت یا اخی، اے میرے بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ یہاں کیا بنائیں گے؟ من انتی این انتی یا اختی، ہے نا، اے میری بہن آپ کہاں سے ہیں؟ نمبر 5 میں این ابو کا یا خالد، اے خالد تمہارے ابو کہاں ہیں؟ یا خدیجہ کے ساتھ کیا کہیں گے؟ این ابو کی یا خدیجہ، ہے نا۔ 6 میں ہے انت مریض یا خالی، خالن کے معنی ہوگا میٹرنل انکل یعنی ماموں، ٹھیک ہے۔ اے میرے ماما کیا آپ بیمار ہیں؟ اور خالتن کے معنی ہوگا آنٹی، ٹھیک ہے۔ اے میری خالہ کیا آپ بیمار ہیں؟ انتی مریض یا خالی یا خالتی۔ 7 میں ہے این بنتو کا یا امی، امی کے معنی ہوگا میرے چچا، اے میرے چچا آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو چچی سے کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ این بنتو کی یا امتی، ہے نا۔ نمبر 8 میں دیکھیں الکا اخن یا حامد، الکا کا معنی کیا بتایا میں نے؟ ڈو یو ہیو اے بردر او حامد، تو سعاد کے ساتھ کیا کہیں گے؟ الکی اخن یا حامد، ڈو یو ہیو اے بردر او سعاد۔ نمبر 9 ماذا عندک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کے پاس کیا ہے؟ ماذا واٹ، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو یہاں پہ کیا کہیں گے؟ ماذا عندک یا اختی، ٹھیک ہے۔ نمبر 10 میں ہے السلام علیک یا ابی، اے میرے ابو تم پر سلامتی ہو۔ یا امی کے ساتھ کیا کہیں گے؟ السلام علیکی یا امی۔ بہت بہت انٹرسٹنگ تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس میں۔ ہے 2 صفحہ اور ہے، تھوڑا سا دیکھ لیجئے، تھوڑا جلدی کر دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے انس الفاعل فی کل من الجمل الاتیہ، آنے والے جملوں میں، ٹھیک ہے، فالوونگ سینٹینسز میں، ہر ایک سینٹینسز میں کرنا کیا ہے؟ فاعل کو، فاعل کہتے ہیں سبجیکٹ کو، کام کرنے والے کو، اس کو مؤنث بنانا ہے، ٹھیک ہے، مذکر سے مؤنث بنانا ہے۔ دیکھیں مثال پیٹرن کو دیکھیں، خرجہ، خرجہ کے معنی ہی لیفٹ، اور اسی کا جو مؤنث شکل ہے وہ ہو جائے گا خرجت، شی لیفٹ، ہے نا۔ خرجہ وہ نکلا، وہ ایک مرد نکلا، اور خرجت وہ ایک عورت نکلی۔ تو یہاں پہ دیکھیں خرجہ کے ساتھ محمد فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، خرج محمد من البیتی، محمد گھر سے نکلا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہوگا؟ آمینہ گھر سے نکلی، ہے نا۔ تو یہاں پہ دیکھیں ایک سینٹینس ہے، ترجمہ میں کرتا ہوں اور آپ بنائیں۔ ذهب المدرس الى الفصل، ٹھیک ہے، مدرس کلاس گئے، اب مؤنث میں کیا بنے گا؟ ذهبت ہاں بولیں۔ ذهبت المدرس الى الفصل، المدرسو نہیں، المدرستو، مؤنث بنائیں گے نا، جی اسی جی کا مؤنث لائیں گے نا، ہاں المدرسۃ الى الفصل، ہاں یاد رکھیں گے۔ ذہبت پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ جزم دیا ہوا ساکن، ہے نا۔ تو پھر کیا کریں گے؟ دوسرے میں سے ملاتے وقت کیا کریں گے؟ زیر دے دیں گے، ذہبت المدرس، یہ طریقہ ہے، میں بتاؤں گا اس سے آگے چل کر، ٹھیک ہے، ذہبت المدرس، ٹھیک ہے۔ آگے ذہب ابی الی المستشفی، میرے ابو ہاسپٹل گئے، امی گئی تو کیا کہیں گے؟ ذهبت امی الى المستشفى، بالکل صحیح، ذہبت امی الی المستشفی، میری امی ہاسپٹل گئی۔ ذہبہ کا جو مؤنث فارم ہے ورب کا ہو جائے گا ذہبت۔ یہاں دیکھیں جلسہ کے معنی ہے وہ بیٹھا، جلسہ طالب فی الفصل، اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھا یعنی بوائے، اور اگر گرلس ہوگی تو کیا کہیں گے؟ جلست الطالب فی الفصل، ٹھیک ہے، جلست ساکن تھا اس کو ملا دیا تو جلست الطالب، ٹھیک ہے، فی الفصل۔ 4 میں ہے خرجہ، خرجہ کے معنی ہی لیفٹ، خرج اخی، میرا بھائی نکلا، من البیتی گھر سے، یہاں پہ کیا کہیں گے؟ خرجت اختی من البیتی، میری بہن گھر سے نکلی۔ آگے دیکھیں تأمل ما یلی، مندرجہ ذیل میں غور کرو، ٹھیک ہے، ابھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہی چیز آ گیا ہے، دیکھیں
जलसत मैंने क्या बताया, आखिरी लेटर साकिन है, उसके बाद अत्तालिबा है ना, मुअन्नस से पहले मुअन्नस वर्ब लाएंगे, ठीक है। अत्तालिबतु से पहले जलसा नहीं ला सकते, मुजक्कर वाला फेल नहीं ला सकते, ठीक है, कंपैटिबिलिटी नहीं होगा। तो यहाँ पे जलसत अत्तालिबतु हो रहा है ना, तो एरो के बाद देखें जेर दे दिया है ना इन्होंने। ये एक रूल है कि जब दो साकिन जमा हो जाते हैं तो उसको जेर के जरिए से पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए साकिन जमा हो गया और यहाँ साकिन जमा हो गया अलिफ लाम पे, ठीक है, तो इसको जेर दे देते हैं, ठीक है। जलसती तालिबतु। नंबर 5, इक़राइल जुमल आतिया, मुंदरजा झैल जुमलों को पढ़ें। नंबर 1, मनिल फतल लजी, अल्लजी रिलेटिव प्रोनाउन है, वो जो के सिंपली, या फिर वो जो मर्द जो के, ठीक है। ये अल्लती वो जो औरत जो के, ठीक है, 2 बार जो के कह दिया मैंने। खैर, मनिल फतल लजी खरजा मिन बैतिका अलआन, वो नौजवान लड़का जो अभी निकला, देखिए अलआन का तर्जमा अभी होगा, वो नौजवान लड़का जो अभी घर से निकला, जो अभी तुम्हारे घर से निकला, बैतुका है ना योर हाउस, जो अभी तुम्हारे घर से निकला कौन है, हुआ बनु अम्मी, वो मेरे चचा का बेटा है, यानी मेरा कजन है, ठीक है, वो मेरा चचेरा भाई है, चचाजाद भाई है। नंबर 2, मनिल फतात, ऊपर था मनिल फता, यहाँ फतात ये मुअन्नस है उसी का, यंग गर्ल, ठीक है। मनिल फतातुल लती खरजत मिन बैतिका अलआना या मोहम्मद, ए मोहम्मद अभी जो तुम्हारे घर से निकली वो कौन है, ठीक है। तो जवाब है हिय बिन्तु खालती, वो मेरी खाला की बेटी है, खलेरी बहन। नंबर 3, लिमनिल मिफ्ताहुल लजी अलल मकतब, वो चाबी जो मेज पर है किसकी है, वो चाबी जो मेज पर है किसकी है, ठीक है। लिमन के माना किसकी, अल मिफ्ताहुल लजी वो चाबी जो के, अलल मकतबी मेज पर है, लिमन किसकी है, हुआ लिल मुदर्रिस वो मुदर्रिस की है, टीचर की है। नंबर 4, लिमन साअतुल्लती, यहाँ देखिए सा मुअन्नस है, अल्लती इसीलिए मुअन्नस लाएं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसे इंग्लिश में। लिमन साअतुल्लती अला सरीरी, वो घड़ी जो चारपाई पर है किसकी है, हिय लिज़ौजी उख्ती, वो मेरी बहन के शौहर की है, वो मेरे बहन के शौहर की है, यानी बहनोई जिसे कहते हैं, है ना। जौज के माना शौहर, उख्ती के माना माई सिस्टर। नंबर 6, अकमिलिल जुमल अल आतिया, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बिवज़ई, बाय पुटिंग इसमी मौसूलिन, ठीक है, मुनासिबिन एन एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन, अल्लजी और अल्लती में से जो एप्रोप्रिएट है उसको ब्लैंक्स में भरें, फिल फराग इन द ब्लैंक्स। अल किताबु, ये क्या इसके साथ क्या लगेगा, अल्लजी या अल्लती, बताते जाएं। अल्लजी, हाँ, अल किताबुल लजी अलल मक्तबी लिल मुदर्रिस, वो किताब जो मेज पर है मुदर्रिस की है। बस एक सफ़ा और बच रहा। देखें अल कलम, कलम क्या है, मुजक्कर या मुअन्नस, मुजक्कर है ना, इस नहीं मुजक्कर है, अल्लजी आएगा, अल्लती नहीं आ सकता। अल कलमुल लजी फी हकीबती मकसूरुन, वो कलम, ठीक है, जो के, मैंने पहले बताया अल्लजी का तर्जमा होगा जो के, ठीक है, दैट का सेंस देता है, जो के, वो कलम जो, वो कलम जो फी हकीबती मेरे बैग में है, मकसूरुन ब्रोकन टूटा हुआ है, ठीक है। 3 में है अस्सय्यारतु, बताएं अल्लजी या अल्लती, अल्लती, हाँ बिल्कुल अल्लती लगेगा। अस्सय्यारतुल लती खरजत, खरजत के माना निकला, मिनल मुस्तशफा हॉस्पिटल से, अलआन अभी राइट नाउ, लित्तबीबिल जदीदी फॉर न्यू डॉक्टर, ठीक है, वो कार जो अभी हॉस्पिटल से निकला नए डॉक्टर की है, ठीक है, वो कार जो अभी हॉस्पिटल से निकली नए डॉक्टर की है। नंबर 4 में अल कल्बू, कल्बू के माना कुत्ता, यहाँ क्या लगेगा, अल्लजी, हाँ अल कल्बुल लजी फिल हदीकती मरीजुन,
وہ کتا جو میرے باغ میں ہے، میرے گارڈن میں ہے، بیمار ہے. الفتح، فتح کے معنی ینگ بوائے. الذی لگے گا، جی الفتح الذی، یہی وجہ ہے کہ خرجہ لگا، ورب کا مذکر فارم. ٹھیک ہے. الفتح الذی خرج من المسجد الان ابن المؤذن. یہاں دیکھیں ابنو جو ہے، ابنو کا جو حمزہ شروع میں پروناؤنس ہوگا، ٹھیک ہے، وہ نوجوان لڑکا یا پھر وہ نوجوان، سمپلی وہ نوجوان جو ابھی مسجد سے نکلا، ٹھیک ہے، مؤذن کا بیٹا ہے. 6 میں ہے تلکل بتتو، بتہ کے معنی بطخ. ٹھیک ہے، کیا لگے گا؟ التی. ہاں، تلکل بتتو التی. ٹھیک ہے. تحت الشجرتی، تحت ایز اے مضاف استعمال ہوگا. تحت الشجرتی، انڈر دی ٹری. لبنت الفلاحی، کسان کے بیٹی کی ہے. وہ بطخ جو پیڑ کے نیچے ہے، کسان کے بیٹی کی ہے. بنت کے معنی بیٹی. 7 میں ہے البیت الجدید. کیا لگے گا؟ الذی یا التی؟ الذی. البیت الجدید الذی فی ذالک الشارع للوزیر. وہ نیا گھر، ٹھیک ہے، جو اس سڑک پر ہے. ٹھیک ہے، معنی یہاں پہ پر لیں گے، ایٹ، اس سڑک پر ہے، منتری کا ہے. ٹھیک ہے، وزیر یعنی منتری، منسٹر. نمبر 8 میں ہے الدرسو، درس کے معنی لیسن، سبق. کیا لگے گا؟ الذی. الدرس الذی بعد ھذا الدرس سہل جدا. چلے حوصلہ افزائی. اس سبق کے بعد جو نہیں، وہ سبق، الدرس الذی، وہ سبق، بعد ھذا الدرس، جو اس سبق کے بعد ہے، سہل جدا، بہت آسان ہے. سہل کے معنی آسان، جدہ کے معنی ویری. من الفتاتو، ینگ گرل. ٹھیک ہے، التی لگے گا. من الفتات التی جلست، ٹھیک ہے، بیٹھی. امام المدرسہ، وہ لڑکی، وہ نوجوان لڑکی جو ٹیچر کے سامنے بیٹھی ہے، کون ہے؟ ہی طالبۃ من مالیزیا، شی از اے اسٹوڈنٹ فرام ملیشیا. ٹھیک ہے، مالیزیا ملیشیا کی عربی ہے. نمبر 10 اتلک الحقیبۃ، الذی اور التی. التی. ہاں، اتلک الحقیبۃ التی تحت المکتبی لک یا خالد. وہ بیگ جو میز کے نیچے ہے، تحت المکتبی، میز کے نیچے ہے، تمہاری ہے اے خالد. ٹھیک ہے، لا، نہیں. ہی لصدیقی محمد، وہ میرے دوست محمد کی ہے. ٹھیک ہے، لصدیقی مائی فرینڈ، محمد. ٹھیک ہے، وہ میرے دوست محمد کی ہے. لاسٹ الکلمات الجدیدہ. العم، ٹھیک ہے، میں نے بتایا ام کے معنی چچا، اس کو اور اچھے سے سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، العم دیکھیں، اخو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے. الاب کے معنی باپ، باپ کے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ چچا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو العم یعنی اخو الاب، باپ کا بھائی. دیکھیں یہ اخو الاب جو ہے مضاف اور مضاف الیہ ہے. مضاف اور مضاف الیہ میں جو لاسٹ پارٹ والا رہتا ہے اس کو پہلے بولتے ہیں، پھر کا کے کی کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر فرسٹ پارٹ کا ترجمہ کرتے ہیں. باپ کا بھائی، باپ کا بھائی چچا. ٹھیک ہے، العمتو میں نے کیا بتایا؟ چچی. ٹھیک ہے، دیکھیں اخت الابی، باپ کی بہن، نہیں سوری، یہ پھوپھی ہوگا. باپ کی بہن پھوپھی ہوگا. اماں کے معنی پھوپھی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں الخالو کے معنی میٹرنل انکل یعنی ماموں. دیکھیں اخو الامی، ماں کا بھائی. ٹھیک ہے، ماں کا بھائی. الخالہ کے معنی اخت الامی، ماں کی بہن. ٹھیک ہے، الفلاحو کے معنی کسان، اور مستشفى الولادتی کے معنی بچوں کی ہاسپٹل، میٹرنیٹی ہاسپٹل. چلیں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے 1 منٹ کے اندر میں، لیسن کمپلیٹ. سمجھ میں تو آ رہا ہوگا؟ جی سر. جی چلیں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پرسوں ملتے ہیں انشاءاللہ.